بالعالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا مشکبار فرمان ہے، تم اپنی مجالس کو مجھ پر درود و سلام پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا ایسا کرنا کل قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج اس نماز جمعہ کو جو موضوع ہے وہ ہے ماں، جسے ہم امی جان بھی کہتے ہیں، مدر بھی کہتے ہیں۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماں کی خدمت کے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی ماں کی خدمت کرنے کے حوالے سے کیا ہے؟ جن اسلاف نے ماں کی خدمت کی ہے وہ کس انداز سے اپنے ماں کا ادب کیا کرتے تھے، ان کی دعائیں لیا کرتے تھے، رضائی ماں کا احترام، اور اس بارے میں کچھ مفید معلومات۔ ماں آرام و سکون جہاں بھی ہے اور عظمت کا نشان بھی، ماں محبت کا جہاں بھی ہے اور ماں عطیہ رحمان بھی۔ بحر محبت کی گہرائی میں ہر چیز کو سمیٹے ہوئے احساس کو ماں کہا جاتا ہے۔ اپنی ممتا میں دکھوں اور غموں کے طوفانوں کو دبا کر تبسم کی کلیاں نچھاور کرنے والی ہستی کو ماں کہتے ہیں۔ چاند کی چاندنی، شام کی شفق، سحر کی شبنم، دھنک کے رنگ، بلکہ ستاروں کی چمک، کائنات کے سب رنگ ماں کی محبت میں چھپے ہوئے نظر آتے ہیں۔ خدا کی رحمت و رفعت اور محبوب خدا کی شفقت کی موسلا دھار بارش کا نام ماں ہے۔ ماں خدا کا ایک ایسا تحفہ ہے کہ جو کائنات میں سب سے نرالا ہے، جس کی کوکھ سے بڑے بڑے عظیم انسانوں نے جنم لیا۔ اس کی پرسنالٹی کو، اس کی عظمت کو، اس شخصیت کو احاطہ تحریر میں لانا بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ ماں سفر کی تھکن میں آغوش سکون بن جاتی ہے، ماں غموں میں باعث اطمینان اور دل کی ہر دھڑکن میں قرار جاں دکھائی دیتی ہے۔ اور فرمایا کہ ماں کے بغیر کائنات کے رنگ بے رنگ نظر آتے ہیں۔ ماں کے روپ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمتوں اور شفقتوں کا ہمیں جلوہ دکھایا، جس کی عظمتوں اور رفعتوں کو اکثر اس وقت یاد کیا جاتا ہے جب ہم سے جدا ہو کر بڑی دور چلی جاتی ہے۔ پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ بظاہر کمزور ہستی اپنے اندر کتنی طاقت رکھتی تھی کہ پورے کے پورے خاندان کو اپنی محبتوں اور پر مہربانیوں سے کس عجیب طریقے پر نظر نہ آنے والے بندروں سے اس نے یکجا کیا ہوا تھا، جس کے آنکھوں سے اوجھل ہوتے ہیں کہ سارے کے سارے بند ٹوٹ جاتے ہیں اور رشتوں کے سارے موتی بکھر جاتے ہیں۔ تو ماں کی خوشنودی دنیا میں باعث برکت اور آخرت میں باعث نجات ہے۔ جس کی آغوش انسان کی پہلی درسگاہ ہے تو اس کی پاکیزہ زندگی انسان کے لیے تاریک راہوں میں روشنی کا مینار ہے۔ مصیبت کے وقت ماں کو یاد کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ بیماری کا علاج حکیم کے پاس ہے تو دکھ کا مداوا ماں کی دعا ہے۔ ماں کی دعا پھول سے زیادہ لطیف اور تر و تازہ ہوتی ہے۔ ماں وہ کستوری ہے کہ مٹی میں مل کر بھی اس کی خوشبو نہیں جاتی۔ ماں وہ کلی ہے، کہا گیا کہ جس کو جب بھی محبت سے دیکھو کہ کھلتی اور مسکراتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو لہذا اس ہستی کو، اس پرسنالٹی کو، اس شخصیت کو جو تیرے اور میرے لیے نہ جانے کتنی تکالیف کا سامنا کرتی ہے، اس ہستی کو صرف سمجھنا ہی کافی نہیں بلکہ روح کی گہرائیوں میں محسوس کرنا بھی ضروری ہے۔
ماں اولاد کے درد کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتی ہے، کیونکہ مہر و وفا کے عطا گہرائیوں کا نام ماں ہے، جس کی محبت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہوتی۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ دنیا کے تمام عظیم لوگوں کو عظمت ملنے میں، کردار ملنے میں، رتبہ ملنے میں ماں کا کردار بہت ہی زیادہ نمایاں ہے۔ تو الغرض پوری دنیا انسانیت ماں کے احترام پر متفق رہی ہے، اسلامی مذاہب ہوں یا غیر اسلامی۔ یہ بات یاد رکھیں، ماں کی عظمت سب کو مسلم ہے، خدا کے قائل ہوں یا انکار کرنے والے، کوئی بھی منصف مزاج ماں کی عزت و شرف کا انکار نہیں کر سکتا۔ انسان ہر کسی کو بلا سکتا ہے، بڑے سے بڑے سہارے کو نظر انداز کر سکتا ہے، مگر ماں کی ممتا کو بلانا ناممکن ہے، کیونکہ یہ ماں ہے جو اخلاص و محبت کا پیکر ہوتی ہے۔ باقی تمام رشتے اغراض پر مبنی ہیں، انسان مفادات کی وجہ سے تعلق بناتا ہے، فائدہ نظر نہ آئے تو تعلق کو توڑ دیتا ہے، مگر ماں کی ہستی اس طرح کے خود غرضی سے مستثنیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ لقمان ترجمہ ہے، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں حسن سلوک کی تاکید کی، جس کو اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری کے باوجود اٹھائے رکھا اور 2 سال میں اس کا دودھ چھوڑایا، اور یہ کہ میرا شکر ادا کرو اپنے والدین کا۔ اس آیت کریمہ میں حضرت لقمان بن عنقا بن صدون کی اپنے بیٹے ساران کو نصیحت کا ذکر ہے۔ نیز اس آیت کریمہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ماں کا حق بہت زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تکالیف کا ذکر بھی قرآن کریم فرقان حمید میں کیا کہ جو ماں اپنے بچے کے سلسلے میں برداشت کرتی ہے، یعنی جس روز سے رحم میں نطفہ قرار پکڑتا ہے اسی وقت ماں تکالیف سے دوچار ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر ولادت کے وقت جان کھونے کی مانند تکالیف سے دوچار ہوتی ہے، پیدائش کے بعد اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، اس کی تربیت کرتی ہے، اس کے آرام کی خاطر اپنا آرام قربان کر دیتی ہے۔ تو اس لیے ماں کے حقوق پورے کرنے کی بڑی تاکید آئی، اور اسی وجہ سے ماں کا حق باپ کے حق سے زیادہ ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سورہ احقاف کے اندر بھی اسی سے ملتا جلتا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے کہ ہم نے آدمی کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ سے بھلائی کرے۔ اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا تکلیف سے، جنا اس کو تکلیف سے، اور اس کے اٹھائے پھرنا اور اس کا دودھ چھڑانا 30 مہینے میں، یعنی عورت کو حاملہ ہونے کے بعد کمزوری، تھکاوٹ اور مشقتیں پہنچتی رہتی ہیں۔ حمل خود کمزور کرنے والا ہے، وہ درد ذا کمزوری پر کمزوری، اور پیدائش کا وقت ایک جان لیوا مرحلہ ہے۔ رضاعت کی مدت ان سب پر زائد ہے۔ اس دوران بچے کی پرورش کرنا، بیماری میں اپنا آرام قربان کر کے اس کو اٹھائے پھرنا، رات کو بستر پر پیشاب کر دے تو اس کے آرام کے لیے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا، کپڑے بدلنا، سخت سردی میں خود گیلی جگہ پر سوئے رہنا، اپنی اولاد کو خشک جگہ آرام کی نیند سلا دینا، صبح جسم دھو کر نماز ادا کرنا، یہی وہ تکالیف ہیں کہ جن کا ان آیات کریمہ میں اشارہ کیا گیا۔ تو ماں کے حقوق کو باپ کے حقوق سے زیادہ رکھا گیا، تو ظاہر ہے جو ہستی ہمارے لیے اس قدر مصائب جھیلتی ہے وہ ہماری ہی خیر خواہی کی سب سے زیادہ مستحق کیوں نہ ہو، اس کی یہ شان کیوں نہ ہو کہ آغوش مادر بھی جنت سے کم نہیں، اس کی جدائی بھی قیامت سے کم نہیں۔ ہمیں سمجھانے کے لیے ایک اگزامپل دی گئی ہے، ایک مثال دی گئی ہے۔ انسان مرغی اپنے چوزوں کی حفاظت کرتی ہے، ان کو اپنے پروں میں لے کر بیرونی خطرات سے بچاتی ہے، لیکن جب وہی چوزے اس سے جدا ہوتے ہیں، زخمی بھی ہیں، لڑتے بھی ہیں، لیکن مرغی کچھ پرواہ نہیں کرتی۔ ایک ہماری ماں ہے، اولاد کو کسی عمر میں بھی تکلیف پہنچے تو بستر مرگ پر بھی ہوں تو اپنی تکلیف کو بھول جاتی ہے، اور اولاد کی تکلیف کی فکر اس کو دامن گیر ہو جاتی ہے۔ کسی نے کہا کہ لڑنا بھی چاہے تو لڑنے نہیں دیتی، یہ ماں ہے جو اولاد کو بچھڑنے نہیں دیتی۔ آئیے مشکات حوالہ ہے،
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہو سکے تو اس حدیث کریمہ کو یاد کر لیں، سرکار دو عالم علیہ السلام کے اس ارشاد کو یاد کرنے فرمایا کہ قیامت کی علامات میں سے یہ ہے کہ بندہ اپنی عورت کا فرما بردار ہونے کے شوق میں ماں کی نافرمانی کرنے لگے گا۔ بندہ اپنی عورت کا فرما بردار ہونے کے شوق میں ماں کی نافرمانی کرنے لگے گا، یعنی جس عورت پر اللہ نے اس کو حاکم بنایا اس کی اس قدر اطاعت۔ اور جن والدین کے ساتھ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 15 مقامات پر اپنے ذکر کے بعد، اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ احسان کا ذکر کیا، اس قدر لاپرواہی، اس قدر بے احتیاطی، آئیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چند ارشادات بھی پیش خدمت ہیں۔ بخاری مسلم حوالہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تیری ماں، پھر فرمایا تیری ماں، پھر فرمایا تیری ماں، اور پھر فرمایا تیرا باپ، اور پھر جو جتنا زیادہ قریبی ہوں پھر اس سے قریب والا۔ حضرت معاویہ بن جہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری والد جہمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول، میں جہاد کا ارادہ رکھتا ہوں، مشورے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے سوال کرنے والے، کیا تیری ماں ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ احمد و نسائی کی حدیث کریمہ ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اس کے پاؤں پکڑ لے، جنت اس کے پاؤں میں ہے۔ اور ایک روایت میں ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ آج ہم بھی اپنے ماں اور باپ سے بڑی ہی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ میں بڑا ان کا ادب کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، میرے ماں باپ مجھ سے راضی ہیں، لیکن آئیے جنہوں نے حقیقت میں اپنے ماں کی خدمت میں، چونکہ ٹاپک آج میرا ماں ہے، ایک شخص نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوتا ہے۔ اب اس موقع کے اوپر ان لمحات کو یاد کرنا ہے، ان ساعتوں کو یاد کرنا ہے، ان اوقات کو یاد کرنا ہے کہ آج ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو کو والدین کو گالی بکتی دکھائی دیتی ہے، اپنے خواہشات کی تکمیل کے لیے پورا ہونے نہ ہونے کی بنا پر ان کو برا بلا کہتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ آئیے ایک شخص نبی کریم علیہ السلام کے بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی ماں کو اپنی گردن پر اٹھا کر 6 میل کا سفر کر چکا ہوں۔ اے میرے آقا، وہ بھی ایسی شدید گرمی میں اگر اس میں گوشت کا ٹکڑا پھینک دیا جائے وہ بن جائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں نے اپنی ماں کی خدمت کا حق ادا کر دیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تیرا یہ کام صرف ایک ہی مرتبہ کی خدمت کا صلہ ہے، نہ کہ ماں کی ساری خدمات کا۔ عمدۃ القاری شرح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ نظر مانی تھی اگر اللہ آپ پر مکہ کھول دے اور آپ کو فتح نصیب ہو جائے تو میں بیت اللہ شریف کے پاس جا کر اس کی نچلی چوکھٹ کا بوسہ دوں گا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اپنی ماں کے قدم چوم لے، تیری نظر پوری ہو جائے گی۔ ایک شخص نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے قسم کھائی ہے کہ جنت کا دروازہ اور حور کی پیشانی چوموں گا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ماں کے قدم اور باپ کی پیشانی چوم لے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے والدین فوت ہو گئے ہوں، ارشاد فرمایا کہ ان کی قبر کو بوسہ دے لے۔ عرض کی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے ان کی قبر کے بارے میں علم نہ ہو، فرمایا 2 لکیریں لگا، ایک کو ماں کی قبر سمجھ کر چوم لے،
اور دوسری کو باپ کی قبر کے نیت کر کے بوسہ دے لے مگر قسم کو نہ توڑ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، شخص نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تیری ماں ہے؟ عرض کی نہیں ہے۔ فرمایا کیا خالہ ہے؟ عرض کی ہے۔ فرمایا خالہ سے اچھا سلوک کر کے تیرا گناہ معاف ہو جائے گا، کیونکہ وہ ماں ہی کے قائم و مقام ہے۔ خدمت کرنے کے حوالے سے اگر ماں کافرہ اور مشرکہ ہوں تو آئیے بخاری و مسلم کا حوالہ سنیے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قریش مکہ کے حدیبیہ والے معاہدے کے زمانے میں میری مشرکہ ماں میرے پاس آتی ہے مکے سے سفر کر کے مدینے میں نے حضور علیہ السلام سے ایک مسئلہ دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں میرے پاس آئی ہے اور وہ میری خدمت کی حاجت مند ہے، تو کیا میں اس کی خدمت کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں تو اس کے ساتھ حسن سلوک کر۔ ماں رضائی ہوں، جیرانہ مکہ مکرمہ سے ایک منزل کے فاصلے پر بستی ہے، جہاں نبی کریم علیہ السلام نے فتح حنین کے بعد 16 دن قیام فرمایا، مال غنیمت تقسیم فرماتے رہے۔ حضرت ابو الطفیل غنوی فرماتے ہیں کسی مقام پر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ عورت آئی، حضور علیہ السلام نے اپنی مبارک چادر بچھا دی، وہ عورت اس چادر پر بیٹھ گئی۔ حضرت ابو الطفیل فرماتے ہیں کہ میں نے حاضرین سے پوچھا یہ خاتون کون ہے؟ تو لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی دائی حلیمہ ہے۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے کھڑے ہو کر اس رضائی ماں کا احترام فرمایا، خاص ان کے لیے چادر بچھا دے کہ جس پر وہ بیٹھ گئے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام نے ماں کی عزت کرنے کی صرف ہدایات ہی عطا نہیں فرمائی بلکہ عملی نمونہ بھی پیش ہوئے۔ تو ذرا غور کیجیے گا، آج صالحین کے ہاتھ چومے جاتے ہیں، ان سے دعائیں لی جاتی ہیں، لیکن کون ہے آج جو باپ کا ہاتھ چومتا ہے اور ماں کے قدم چومتا ہے؟ کسی نے کہا مبارک تجھے اے بڑائی حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی حلیمہ، معطر دو عالم کو جو کر گیا ہے، کس باغ سے پھول لائی حلیمہ، دیے کی ضرورت نہیں نہ مشعل کی حاجت، عجب روشنی تو نے پائی حلیمہ، تیری گود میں وہ گل ہاشمی ہے کہ طالب ہے جس کی خدائی حلیمہ۔ آج تو بزنس کر کے واپس آتے ہیں تو تھکاوٹ کا اظہار کیا جاتا ہے، جاب سے واپس لوٹا جاتا ہے، ماں پانی مانگ رہی ہے، دینے میں تکلیف محسوس ہوتی ہے، لیکن دعویٰ بڑا ہے کہ میں اپنے ماں اور باپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، ان کا ادب بجا لاتا ہوں۔ آئیے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو اس حال میں دیکھا کہ وہ بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، اپنی ماں کو کندھوں پہ اٹھائے ہے۔ اس شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی کہ آپ بتائیں کہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ درد زاہ کے ایک جھٹکے کا بھی تو نے حق ادا نہیں کیا، البتہ تو نے حسن سلوک اور نیکی کی ہے، اللہ درجہ بلند کر دے گا اور کم پر زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک شخص اپنی ماں کو پیٹھ پر اٹھا کر ضروریات کے لیے لے جاتا اور پھر واپس لے آتا تو اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے والدہ کے حقوق کی ادائیگی کے بارے میں سوال کیا۔ آپ نے فرمایا نہیں، تیری ماں تیری خدمت اس جذبے سے کرتی رہی کہ وہ تیرے زندہ رہنے کی آرزومند تھی، اور تو یہ سب کچھ اس لیے کر رہا ہے کہ تو اس کی جدائی کا آرزومند ہے کہ تو بخیر و خوبی اس کا حق کی خدمت ادا کر لے، وہ تجھ سے رخصت ہو جائے۔ ایک شخص اپنی ماں کو اٹھا کر 7 حج کرواتا ہے کندھے پر، اور خیال آتا ہے کہ شاید میں نے ماں کا حق کی خدمت ادا کر دیا۔ غیب سے خواب میں آواز آتی ہے کہ جب سردی کے موسم میں تو اپنی ماں کے پاس سو رہا تھا اور تو نے پیشاب کر دیا، تیری ماں نے اٹھ کر بستر دھویا، غریبی کی وجہ سے غربت کی بنا پر وہ دوسرا بستر نہ تھا، دوسرا لحاف نہ تھا، تیری ماں گیلے بستر پر خود سو گئی اور تجھے اس نے ساری رات سینے پہ لٹائے رکھا، ابھی تو اس ایک رات کا تو نے حق ادا نہیں کیا۔ ایک شاعر ہے
اس شعر کا پس منظر میں پہلے سنانا چاہوں گا۔ وہ کہتا ہے ایک بار بچپن میں رات کے وقت میں ڈر گیا، میں نے ڈر کے کہا ماں۔ وہ دن گیا اور یہ دن آیا کہ میری ماں آج تک صحیح معنوں میں سو نہ سکی، کیونکہ وہی خیال اس کے ذہن میں گونج رہا ہے کہ کہیں میرا بیٹا پھر نہ ڈر جائے۔ کہنے والا کہتا ہے حالانکہ میں اب خود صاحب اولاد ہو گیا ہوں، ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا کہ مجھے ڈر لگتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ماں کی عظمت کے متعلق ارشاد فرمایا جس نے ماں کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ لیا وہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے پردہ ہوگا۔ حضرت بشر علیہ رحمہ ماں کے حقوق کی اس طرح وضاحت فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص اپنی ماں سے اس وجہ سے قریب ہوں کہ وہ اپنی ماں کی بات کو سنے، وہ اس سے افضل ہے جو اللہ کے راستے میں تلوار چلاتا ہے۔ اس شخص نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی ماں کے نان نفقہ اور خدمت میں کوئی بھی کوتاہی نہیں کرتا، وہ پھر بھی مجھے اپنی زبان سے تکلیف پہنچاتی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو اپنی ماں کا حق ادا کرتا رہے، اللہ کی قسم اگر وہ تیرے جسم کو کاٹ بھی ڈالے تو تیری طرف سے اس کے حق کا چوتھائی حصہ بھی ادا نہیں ہوگا۔ کیا تو نہیں جانتا کہ ماؤں کے قدموں تلے جنت ہے؟ یہ حکم سن کر شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم آج کے بعد میں اپنی ماں کی ہر بات برداشت کروں گا، جب آپ میں ایک لفظ بھی نہ بولوں گا۔ وہ اپنی ماں کے پاس حاضر ہوا اور اس کے قدم چوم کر عرض کیا مجھے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہی حکم دیا ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کہتے ہیں محبت کا دعویٰ ہے آساں کرنا مگر مشکل ہے نجم الفت میں مرنا۔ آج شادی ہو جاتی ہے زوجہ کے قہر پر تو معاشرے میں ایک اچھی بلی تعداد ہے جو کمبائن فیملیاں ہیں لیکن ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں، بھائی بھائی سے جدا ہو جاتے ہیں۔ آئیے میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ماں ہے جو طرح طرح کی تکلیفیں اٹھاتی ہے، لیکن بات یاد رکھیے گا یہ ماں ہی ہے جو اولاد کی خاطر ساری زندگی آرام کی نیند نہیں سوتی۔ یہ ماں ہے جو اولاد کے پیدائش پر موت کا منہ دیکھتی ہے۔ یہ ماں ہے کہ جس کے خون جگر سے اولاد کا وجود بنتا ہے۔ یہ ماں ہے جو کئی سال تک اپنے بچے کو تپکیاں دے دے کر سلاتی ہے۔ یہ ماں ہے جو بیمار بچے کو اپنی چھاتی سے لگا کر سردیوں کے طویل راتیں بیٹھی رہتی ہے۔ یہ ماں ہی تو ہے جو اولاد بیمار کو دیکھ کر تڑپتی رہتی ہے۔ یہ ماں ہے جو تعویذ دھاگے کے لیے بھاگتی ہے، کبھی منتیں مانتی ہے، کبھی حکیموں ڈاکٹروں کی منتیں کرتی ہے۔ یہ ماں ہی تو ہے جو کبھی رو رو کر اپنے رب کے حضور دعا کرتی ہے۔ یہ ماں ہے جو اپنی تمام قوتوں کو اولاد کے لیے وقف کر دیتی ہے۔ یہ ماں ہے جو ساری کی ساری زندگی تیرے میرے لیے شجر سایہ دار بنی رہتی ہے۔ یہ ماں ہے جو اپنے پیار کی چھاؤں میں اپنی اولاد کو غموں کی تپتی ہوئی دھوپ سے بچانے کا انتظام کرتی ہے۔ اور یہ کیا ہوا اگر آج اس کی کمر جھک گئی ہے، نظر کمزور ہو گئی ہے، ہاتھ میں راشا آ گیا ہے، قوت اس کی ناکارہ ہو گئی، حالت مخدوش ہو گئی، وہ مجسمہ رنج و الم بنی ہوئی ہے۔ جس اولاد کے ساری زندگی ڈھال بنی رہی، وہ اولاد کی طرف سے ہمدردی کے چند بول سننے کے لیے ترس رہی ہے۔ گھرانہ امیر کا ہو غریب کا ہو، افراد خانہ پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ ہوں، آج والدین کو بوجھ سمجھا جا رہا ہے۔ یہ بات یاد رکھنا انسانی رشتوں میں سب سے مقدس پاکیزہ اور مضبوط رشتہ ماں کا ہے۔ ماں گویا زمین میں رب کی رحمت کا نمائندہ خاص ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کیا ہوا اگر آج اس کی کمر جھک گئی ہے تو خدا کے حکم پر عمل کرتے ہوئے تجھے مجھے اپنے کندھوں کو اس کے آگے جھکا دینا چاہیے کہ تیری میری خدمت کرتے کرتے ہی تو اس کی کمر جھک گئی ہے۔ اب یہ چند دن کی تیرے میرے پاس مہمان ہے، اس کے بعد اس کا شفقت بھرا چہرہ سارے جہاں میں بھی ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا۔ تو باغات میں جائے گا تجھے وہ خوبصورتی دکھائی نہ دے گی جو ماں کے چہرے میں نظر آتی تھی۔ ہاں یہ وہی تو ماں ہے جو زندگی کے دریا کے صفاق لہروں سے تجھے بچا بچا کر ساحل پر لے کر آئی ہے، جس نے تجھے طویل کٹھن راہوں پہ چلنا سکھایا ہے۔ تیرے لیے خدا نے جس کے قدموں میں جنت
جنت کو سجایا ہے، یہ وہی تو ماں ہے جو ایک ہی وقت میں تیرے میرے لیے داعیہ بھی بنے تھے، مورچن بھی بنے تھے، خادمہ بھی بنے تھی تیرے میرے لیے۔ اس نے کس کس طرح کے روپ دھارے، روپ بدلے، مگر تو اور میں ہیں کہ اس کے لیے ایک خدمت کا بھی روپ دھار نہ سکے۔ جب اس نے تیرے میری اتنی خوراک کا خیال رکھا، خود بھوکی رہ کر تجھے مجھے کھلاتے رہے، آج خود پیٹ بھر کر بھی انسان اس کی خوراک کا انتظام نہ کر سکا۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک شاعر ہے، اس کا پس منظر ہے شعر کا کہ ایک جنگل میں آگ لگ جاتی ہے، تمام درخت چل کر کوئلہ ہو جاتے ہیں۔ کسی راہ چلنے والے مسافر نے دیکھا ایک پرندہ جھیلے ہوئے درخت پر بیٹھا ہوا ہے، جس کا آشیانہ بھی اس درخت پر تھا۔ مسافر نے پرندے سے مخاطب ہو کر کہا ہے، پرندے جنگل کو تو آگ لگ گئی ہے، درخت اڑ کر جا نہیں سکتا، تیرے پاس توڑنے کی طاقت ہے، اڑ جا اور اپنی جان بچا لے۔ تو پرندے نے جواب دیا، ساری کی ساری زندگی درخت پہ بسیرا کیا ہے، اس کا پھل کھایا ہے، اگر اس پر مشکل وقت آ گیا تو اس کو جلتا چھوڑ کر مر جاؤں، میرا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا، اسی کے ساتھ ہی جیا ہوں، اسی کے ساتھ ہی جل مروں گا تاکہ بے وفاؤں میں سنا ہو جاؤں۔ اس سے ایک سبق ملتا ہے ہمیں، ایک تولا بوجھ اگر ہمارے پیٹ میں پیدا ہو جائے ہم برداشت نہیں کر سکتے، اور ایک ہماری ماں ہے کہ ہمارے پورے وجود کو 9 ماہ اٹھا کر پھرتی رہی، اس کی چھاتی سے دودھ پیتے رہے، اس کی گود میں کھیلتے رہے، ساری زندگی اس کی رہنمائی کے محتاج رہے۔ کیا ہم ایک پرندے سے بھی گئے گزرے ہو گئے کہ آخری عمر میں اپنی ماں کو چھوڑ دیں تاکہ وہ در در کے دھکے کھاتی رہے؟ وہ واقعات اپنے بچپن کے ہم بھول جاتے ہیں کہ ہماری اسکل پاور کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی چاہت سے زیادہ کسی اچھے اسکول کا انتخاب تیرے میرے لیے کیا گیا تھا۔ باپ تکلیفیں اٹھا کر 2 نوکریاں کر کے تجھے مجھے پڑھاتا رہا ہے۔ وہ دن بھول گئے جب غربت کے دن تھے اور 3 سے 4 ماہ کی فیس ادا نہیں کی گئی تھی، اور کلاس ٹیچر نے ڈائری میں لکھ کر دے دیا تھا کہ آج اگر کل کو فیس نہ ہوئی تو بیٹا تجھے گیٹ کیپر بھی اسکول کے اندر داخل ہونے نہیں دے گا۔ اسی گھر کے اندر اس بجلی کے اس لائٹ کے بل کی بھی لاسٹ ڈیٹ تھی، اگلے دن جرمانہ ہو جانا تھا یا میٹر کٹ جانا تھا۔ باپ ادھار اٹھا کے جب گھر میں لے کر آتا ہے، ماں کہتی ہے کہ میٹر کٹتا ہے کٹ جائے، جرمانہ ہوتا ہے ہو جائے، میں اپنے بچے کی اس رسوائی کو برداشت نہیں کر سکوں گی۔ آج جیب سے والیٹ میں 1000 روپیہ نکالا جاتا ہے تو بتایا جاتا ہے، گنوایا جاتا ہے کہ کسی باپ یا ماں نے بھی تیرے میرے اوپر جو خرچہ آج تک کیا ہے کیا انہوں نے بھی کبھی گنوایا ہے؟ وہ وقت یاد کیجئے جب ماں نے لون کے ایک سوٹ کے پیسے سارا سال جمع کیے تھے، باپ کو کہا تھا اگر آج جلدی آ جائے گا، بازار والا جلدی چلا جاتا ہے، نہیں شام کو جب کچھ جلدی والد گرامی آ گئے تھے ٹینکی پہ موٹر سائیکل کے بٹھا کر، جب بازار کے راستے میں جایا جا رہا تھا کسی ٹوائز کی شاپ میں، کسی کھلونے کی شاپ میں، ایک نگاہ پڑ دی، امی ابو مجھے یہ ڈنکی لینی ہے، مجھے یہ ایروپلین لینا ہے، مجھے یہ کار لینی ہے، ماں پیچھے سے ہاتھ لگا دیتی ہے کہ سوٹ لون کا رہتا ہے رہ جائے، لیکن میں اپنے بچے کی اس خواہش کو ضرور پورا کروں گی۔ تن بدن پہ ہم برانڈڈ کپڑے پہنے اور وہ سسکیاں لے کے اپنی زندگی کو گزارے۔ کہتے ہیں جڑے گھر وچ ماں نہیں ہوندی، اس ویڑے وچ چھاں نہیں ہوندی، پتر باویں جہان میں منگن تے ماما کولو نہ نہیں ہوندی۔ کیا سکرین کے اوپر بیک سائڈ پہ لکھوانا کہ سب میرے ماں اور باپ کی دعا ہے، لیکن ان کی خواہشات کی تکمیل دھری کی دھری رہ جاتی ہے اور ہم اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہوتے ہیں۔ اے شوکس میں لگے طرح طرح کی ماسٹر کی ڈگری سجانے والے، یہ تیری طاقت کے بل بوتے پر نہیں ہوا، اس پہ تیری کوئی محنت نہیں ہے، یہ اس باپ کی محنت ہے جو صبح جاتا تھا اور شام کو لوٹتا تھا اور اپنی طاقت سے بڑھ کر جو ہے تجھے اس لیے پڑھا گیا کہ تو اس کی خدمت کرے گا، ماں کی خدمت کرے گا، تو اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے شاورما لے لے، پیزے کا استعمال کر لے، ہوم ڈیلیوریز منگوا لے، تن بدن پہ اچھی گلاسز اچھی واچز کا اہتمام کر لے، جب ان کی باری آئے، ان کے علاج کی باری آئے، ان کو سوٹ کا لینے کی دینے کی باری آئے اور تو یہ گنواتا ہوا دکھائی دے کہ ماں جی کل تو میں نے آپ کو لون کا سوٹ لے کے دیا ہے، 5000 روپے کا نوٹ پکڑایا تھا، نہ ایسا کیجیے۔ جب یہ چلے جاتے ہیں نا
پھر احساس ہوتا ہے کہ دو انمول ہستیاں میرے اس گھر سے جدا ہو گئی. باپ چلا گیا ہے, اس کے بعد گھر گھر میں فرق کیا آیا ہے, جن کے ہاں باپ نہیں ہے وہ یہ غور کر سکتے ہیں, اور جن کے ہاں ماں نہیں ہے یہ وہ غور کر سکتے ہیں. یہ وہی تو ماں ہے جس کا دل دھڑکتا ہے اور پریشانی کی کنڈیشن کو دیکھ لیتی ہے. میرے لال, میرے لخت جگر, آج تو کالج سے آیا ہے, آج تو یونیورسٹی سے آیا ہے, آج تو جاب سے آیا ہے, آج تو بزنس کر کے آیا ہے, بڑا پریشان سا دکھائی دے رہا ہے. یہ بھانپ لیتی ہے, اس کی چھٹی حص بتاتی ہے میرا یہ بچہ پریشان ہے. ماں کہتی ہے جا بیٹا تیرا باہر کا ویزا لگ جائے گا, تو پریشان نہ ہو, تیرا کاروبار چمک جائے گا. میں اپنے بچے کے لیے دعائیں کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہوں. کبھی اپنے ماں اور باپ کے لیے زندگی میں دعائیں کی ہیں, ان کے جانے کے بعد کچھ سال ثواب کیا ہے؟ نہ کریں ایسا, نہ کریں ایسا. ٹٹ فور ٹیٹ, جیسی کرنی ویسی برنی. جو آج ان کے ساتھ سلوک کیا جائے گا نا, کل کو ہماری ہی اولاد ہمارے ساتھ بھی ایسا کر سکتی ہے. تو خدا را ان کے ساتھ ایسا نہ کریں. یہ آپ کے ساتھ رہتے ہوئے بھی ڈر کر زندگی گزاریں, یہ آپ کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اپنی خواہشات کا اظہار نہ کر سکیں, یہ آپ کے ساتھ رہتے ہوئے بھی بیچارے کوئی بات کرنا چاہیں تو 100 بار سوچیں اولاد کے لیے. تو آئیے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, نماز جمعہ کی چند گھڑیاں ہیں, قبولیت کی گھڑیاں ہیں, نماز جمعہ ہے. لیکن آج جو کچھ اپنے والدین کے ساتھ کر چکے ہیں نا, آج آپ سب کو میری یہ گزارش ہے کہ ہاتھ جوڑ کر جو ہے اس ماں کے قدم چوم لیجیے گا واپس جا کر. ہو سکتا ہے کہ اس کی آنکھوں میں کچھ آپ کو نمی سی لگے. اس بوڑھے باپ کے پاؤں میں آ کر کچھ پاؤں دبانا شروع کر دیجیے گا. ہو سکتا ہے اس کے بھی دل میں آئے کسی اچھی جگہ پر بیٹھ کر آیا ہے یار, صالحین سے دعائیں کرواتے ہیں, کروایا کریں. کیا کبھی ماں سے بولا ہے کہ ماں تو میرے لیے بھی دعا کر دے, باپ تو میرے لیے بھی دعا کر دے؟ تو لہٰذا آئیے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ بہت بڑی انمول ہستیاں ہیں, حقیقت ہے جن کے چلے جانے سے بہت ہی زیادہ فرق آ جاتا ہے. وہ لوگ ہیں جو بیٹے بیٹیوں میں جدائی برداشت نہیں کر سکتے, لڑائی جھگڑا برداشت نہیں کر سکتے, نا اتفاقی برداشت نہیں کر سکتے. تو لہذا ان پر خرچ کیجئے, ان کی خواہشات کی تکمیل کیجئے. کوئی نیا پھل آتا ہے ان کی خدمت میں پیش کر دیجئے, اور ان کی دعائیں لینے میں آپ میں کاش کہ ہم کامیاب ہو جائیں. لہذا دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس بارگاہ کے اندر, اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حقیقی معنوں میں اپنے والدین کی دعائیں لینے, ان کا ادب کرنے, ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ باپ کا حق نہیں ہے, یقیناً باپ کا بھی حق ہے. چونکہ ماں ایک ٹاپک تھا, اس لیے اس ٹاپک کو لیے میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی ہے. اس کے بھی حقوق ہیں, باپ کے بھی اور ماں کے بھی. ان کو راضی کیجئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سرخرو ہونے کی سعادت حاصل کیجئے. آج 2 سپٹمبر ہے, یوم دعوت اسلامی ہے. اس 41 سالہ قلیل ٹائم پیریڈ میں دعوت اسلامی دنیا کے 200 سے زائد ممالک میں الحمدللہ اپنی خدمت سر انجام دے رہی ہے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری اس نماز جمعہ کی اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.